بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث شریف شیئر کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مڈ بھیر ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو۔ یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادل بھیجنے والے، دشمنوں کے دستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں ایک کہتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، مال روک کر رکھنے والے، تیری راہ میں خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تلف اور ضائع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے پھر ان کو بیچ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، معلوم نہیں کہ وہ دے یا نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت سے بہرہ اندوز ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول اس سے سب سے زیادہ محبوب ہو، دوسرا یہ کہ محض اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسرا یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پہلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔